بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات سبحان الله مولانا العظيم. کرام گزری ہوئی عید پر آپ کو مبارکباد کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں یہ جو آپ نے روزے رکھے ہیں یہ ماہ رمضان شریف کے فرض روزے ہیں، اور قرآن مجید نے کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جس نے ایک بھی کوئی نیکی کی ہے نا اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک مہینے کے اس نے روزے رکھے ہیں تو قانون شرع کے مطابق اور قانون قرآن کے مطابق یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزوں کو ثواب 10 مہینوں کے برابر ملتا ہے۔ اب مسلمان کے امتیازی خصائص ہے کہ اس کا سارا سال اللہ اللہ کرتے گزرتا ہے اور اس کے پورے سال کی کارکردگی ایک اللہ کے بندے کی کارکردگی ہوتی ہے۔ تو اب 10 مہینے کے روزے تو اس پہ شمار ہو گئے، لیکن باقی 2 مہینوں کا جو باقی حساب رہتا ہے اس کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرض روزہ تو صرف ماہ رمضان شریف کا ہے، اس کے سوا فرض روزہ کوئی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ منت مان لو کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، وہ فرض بنتے ہیں، لیکن وہ خدا کی طرف سے فرض نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے فرض کرے تو فرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سرکار نے سب سے زیادہ جس کی تاکید فرمائی ہے وہ 10ویں محرم کا روزہ ہے کہ محرم شریف کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے تو اس کی کنڈیشن باقی عالم اسلام کے روزوں کے مقابلے میں ماہ رمضان کو چھوڑ کے سب سے اس کی حیثیت بنتی ہے، اور وہ دن ایک بڑی یادگار پر مبنی ہے اور اس سے اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ ان حالات میں ہوئی تھی کہ بخاری شریف کتاب صیام التطوع نفلی روزوں کا باب جب سرکار مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے تو آگے وہاں کی یہودی آبادی بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع یہ قبائل تھے جو روزے رکھ رہے تھے، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ 10ویں محرم کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ مدتیں بیتی تھیں کہ ہم لوگ غلام چلے آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ہمیں ان مصائب سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس تاریخ کو فرعون ڈوبا بھی تھا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے غلامی کی زنجیروں سے آزاد بھی فرمایا تھا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ملک کی توقع بھی عطا فرمائی تھی جو بعد میں پوری بھی ہوئی ہے۔ تو پھر اس مناسبت سے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم صدیوں سے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، جس ملک کے ہم باشندے ہیں اس کا نام ہے پاکستان، جس تاریخ کو وہ آزاد ہوا تھا اس تاریخ کو عیاشی اور فحاشی کے نام سے یاد رکھنے کے بجائے اگر اس تاریخ ہم روزہ رکھیں تو یہ سنت انبیاء ہوگی۔ غلامی کی زنجیروں سے اللہ نے آزادی عطا فرمائی۔ جس ملک میں میں اپنی بیٹی اور بہنوں کے غلاموں اور قریضوں کی حیثیت رکھتے تھے، اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے آزاد انسانوں کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور زندگی کے ہر فیلڈ میں پھلنے پھولنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ بہت سارے لوگ جو عمر رسید ہے فوت ہو گئے، جو اکا دکا ہے اس کو یاد رکھنے کی عادت نہیں، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے
جب پاکستان بنا تو اتنی غذائی قلت ہو گئی، کپڑے کی قلت ہو گئی، کیونکہ لوگ تباہ ہوئے، بے گھر ہوئے، ادھر سے ادھر لوگ گئے اور ادھر سے ادھر آئے، اور وہ لاکھوں کی تعداد نہیں کروڑوں کی تعداد میں بے روزگار لوگ تھے، اور ان کو مکان دینے تھے، ان کو کپڑے دینے تھے، ان کو جوتے دینے تھے، ان کو خوراک مہیا کرنی تھی، اور ادھر جو چیزیں وہ چھوڑ کے گئے تھے لوگوں نے بے دردی سے وہ چیزیں لوٹی تھیں، تو لوٹی ہوئی جائیداد بعد میں وہ پراپرٹی نہیں بنتی، عیاشی میں نکل جاتی ہے، تو ان لوگوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئی تھیں اور ان کا بنا کچھ نہیں تھا۔ جو نئے لوگ آئے تھے ان کو اسٹیبلش کرنا تھا، اس لیے ان کے لیے دقت اٹھانا پڑی۔ ان دنوں میں غذائی قلت کی وجہ سے مکی تھی جو امریکہ سے آتی تھی اور وہ بڑی زنگ آلود تھی، کسی جانور کو بھی ڈالو تو اس کا پیٹ خراب ہو جاتا، تو وہ ڈھیپوں پر ملتی تھی اور کچھ حساب سے اس راشن کارڈ پر کپڑا بھی ملتا تھا، آدمی سوائے ضرورت کے کپڑا نہیں پہن سکتا تھا، اور کھانے کی بھی یہ پوزیشن تھی، آدمی بادلے نہ خواستہ بھوکا ہو کر کھاتا مگر پیٹ خراب ہو جاتا۔ پر ایک مدت تک ہم لوگ غذائی قلت میں مبتلا رہے، لباس کی قلت رہی، روزگار کی قلت رہی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچھ لوگ ہندوستان سے آئے ہمارے سامنے، انہوں نے بھیک مانگی، کیونکہ میں ہندوستان میں رہا تھا، جو ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کے لوگ تھے ان کو اکثر شکلوں سے پہچانتا تھا، یا ان کو پہچاننے میں بڑی دقت ہو، گھر سے آدمی باہر نکلے پناہ اس کو نہ ملے، 4 دن 6 دن کھانا اس کو تسلی سے نہ ملے، اس کی وہ شکل جو گھر سے نکلتے وقت تھی وہ باقی نہیں رہتی، مگر میں نے کافی مشکل سے ان کو پہچانا اور وہ گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھے، اور 4 6 سال 8 سال گزرنے کے بعد جب ان لوگوں کو روزگار مل گئے، اچھے مکان مل گئے، رہنے سہنے لگے، ان لوگوں کو پھر اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ تو اپنی منزل کو بھول جانا، اپنے ماضی کو بھول جانا اللہ کے بندوں کا کام، ماضی میں جو کچھ کیا تھا اس کا جو رزلٹ ملا آدمی سے، آدمی کی ڈیوٹی ہے اسے سبق حاصل کرے، وہ کام دوبارہ نہ کرے جس کام کی سزا اسے پہلے ہو چکی، یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ اور اپنی منزل سے پتہ نہ ہو، یعنی سچ مچ مجھے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور میرے مالک نے مجھ سے پوچھنا ہے۔ اس دقت کی وجہ سے ہم لوگ نہ سمجھ سکے کہ پاکستان کے دن ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ سابقہ امتوں کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، عروج و زوال، اس سے یہ بات سمجھ آئی تھی، نبیوں کی تعلیمات ہم تک پہنچی تھی کہ جس دن کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے اس دن کو خدا کی یادوں کے ساتھ منانا چاہیے۔ تو اس لیے محرم کا روزہ سرکار دو عالم علیہ السلام سامنے رکھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور چند اور صحابہ کرام، سارے صحابہ دانشور تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والے لوگ تھے، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یہ تو یہودیوں سے مشابہت بنتی ہے کہ آئندہ سال تک اگر زندہ رہے اللہ نے موقع دیا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ ساتھ رکھ لیں گے، یعنی 10ویں محرم کا بھی اور 11ویں محرم کا بھی رکھ لیں گے، تاکہ ان سے مخالفت بھی لازم آ جائے اور اللہ کے پیغمبروں سے جو مشابہت اور مطابقت ہے وہ بھی پیدا ہو جائے۔ اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں محرم کے روزے کی تعلیم فرمائی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ مٹا دیتا، گزرے ہوئے سال کے گناہ مٹا دینے سے مطلب یہ ہے حقوق العباد نہیں مٹتے۔ یہ انسان نے کسی سے چونی بھی مار لی ہے نا، دکان پہ ملازم رکھا ہے، کسی بہانے سے اس کا 2-4 پاؤنڈ مار لیے، یہ اگر وقت کا سب سے بڑا محدث، وقت کا سب سے بڑا جاگنے والا اور عبادت کرنے والا، ہر سال حج پر جانے والا بھی بن جائے نا، تو وہ 2 پاؤنڈ کبھی معاف نہیں ہوں گے جو ایک مزدور کے اس نے رکھ لیے۔ کل بھی کچھ ساتھی کہے تھے مجھے جس نے کام کروایا ہے وہ مجھے سال بھر میں 2-2 4-4 پاؤنڈ کر کے آج اس نے پیسے مکمل کیے۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی نصیب ہے، مگر سرکار کا مطر الغنی ظلم، جو دے سکتا ہے تو دیتا نہیں وہ ظالم آدمی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے تھے۔ بیچارہ مزدور ہے،
شوقیہ تو مزدوری کرنے کی عادت نہیں، حاجت کے لیے کرتا ہے. اس کے بیوی بچوں کو انتظار ہوگا جب وہ شام کے وقت بغلیں بجاتا ہاتھ خالی دیے ہوئے جائے گا تو اس کے بیوی بچوں کے دل دماغ سے ہزار آہیں نکلیں گی. آہوں نے میری اشکا پایا ہلا دیا، حدیث صحیح کے اندر آتا ہے. اور شخص کی دعا ہونے میں قبول ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن مظلوم اپنے ظالم کے حق میں بد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے قبولیت اس کو راستے میں آ کے ملتی. اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو ظالم نہیں ہونا چاہیے. حضور والدین کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا نہیں پاتی، راستے میں اس کو آ کے قبولیت بھیج دیتی. کوئی آدمی حالت سفر میں اپنے کسی دوست یار احباب مہربان عزیز رشتہ دار کے لیے کسی جائز مقصد کے لیے دعا کرے، سفر پر گیا ہوا ہو تو اس کی سفر کی بدحالی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس کی درخواست پر یہ نہ کرے، یعنی کسی کا حق ضائع نہ کرے، حقوق العباد ضائع نہ کرے. 10ویں محرم کا روزہ رکھے تو گزرے ہوئے سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ 10ویں محرم کے روزے کی اہمیت سرکار کے والد صاحب نے یہ بتلائی ہے. اور اس کے بعد سرکار کا ارشاد ہے کہ جو عرفہ کا روزہ ہے 10ویں محرم کا 9ویں ذی الحجہ کا، جس تاریخ آدمی میدان عرفات میں ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا حاجی کے لیے اس تاریخ روزہ رکھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. اور اپنے وطن میں ہو، حج پر نہ گیا ہوا ہو، رکھنا سنت ہے. اور سنت بھی ایسی ہے کہ جو گزرے ہوئے سال اور آئندہ سال کے گناہ معاف کرے، 2 سال کے گناہوں کی معافی ملے. اس سے پتہ چلا کہ وقت کے بدلنے سے، جگہ کے بدلنے سے بھی حالات پر اثر پڑتا ہے. وہی خدا ہے جو گھر میں ہے، وہی خدا ہے جو سفر میں ہے. لیکن 10ویں کا دن ہے وہ اپنے گھر میں ہے، اس نے روزہ رکھا ہے. وہاں روزہ رکھنے کا کیوں اجازت نہیں؟ کہا وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ حوا ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی تو وہ مدتوں کے فاقوں میں مبتلا تھے، اس لیے اس جگہ خود روزہ رکھنا مناسب نہیں. ان کو اگر کوئی چیز مل جاتی تو وہ کھا لیتے، تو وہ جگہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں فاقے کاٹے، بلکہ صرف وہاں گیا ہی ہے اور ان کے منظر کو یاد کیا ہے. رونے والی انہوں نے شکل بنائی تھی، اس نے رونے والی شکل بنائی ہے تو گزارا چل جائے گا. لیکن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے، وہاں اگر جا نہیں سکا عملاً اس طرح کے کام نہیں کر سکا تو اس طرح کا حلیہ یہاں بنا لے یا روزہ رکھ لے تو گزرے ہوئے سال کے گناہ بھی اور آئندہ سال کے گناہ بھی 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہو جائیں. کتنی بڑی عظمت ہے. اب اور دنوں میں بھی وہی خدا ہے، اس دن میں بھی وہی خدا ہے. اس سے پتہ چلا کہ بندگان خدا کے ساتھ وقت کا جب تعلق بن جائے وقت کی قیمت بدل جاتی ہے. دکھیا تھے نا، فاقہ تھے، پریشان حال تھے، مگر ایک پیغمبر تھا، ایک پیغمبر کی اہلیت تھی جو ساری انسانیت کی ماں لگتی ہے. سب نبیوں، ولیوں، غوثوں، قطبوں، قلندروں کی، کلیم اللہ کی، خلیل اللہ کی، ذبیح اللہ کی، صفی اللہ کی، ان سب کی ماں لگتی ہیں. ان کا بڑا درجہ ہے. تو وہ دونوں اس حالت میں مدتوں کے بچھوڑے کے بعد ملے. اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قیمت عرب میں بھی بدل دی، عجم میں بھی بدل دی، یورپ میں بھی بدل دی، ایشیا میں بھی بدل دی، اور شرق الاوسط میں پوری روئے زمین پر اس دن کے وقت کی قیمت اور خود وقت کی قیمت ایسی بدلی. کہا جو گزرے ہوئے سال کے گناہ ہیں وہ بھی معاف کرتے ہیں، آئندہ سال کے گناہ ہیں وہ بھی معاف کرتے ہیں. اس سے سمجھ آئی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، وقت کا تعلق کسی اللہ والے سے بن جائے تو وقت کی قیمت بدل جاتی ہے. جو لوگ سالانہ عرس بزرگوں کے کراتے ہیں، کہتے ہیں یہ برکت والا دن ہے، چلو جی کھڑی شریف چلتے ہیں، چلو جی حجرہ شاہ مقیم چلتے ہیں، چلو جی کچھ شریف چلتے ہیں، چلو جی اجمیر شریف چلتے ہیں، بغداد شریف چلتے ہیں، بڑی شاہ لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ چلتے ہیں. اللہ حاضر کے جس علاقے میں لوگوں کی آبادیاں ہیں اس علاقے میں جاتے ہیں لوگ، تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ بدعت ہے،
نہیں، سمجھنا یہ ہے کہ اس دن کوئی کفر کا کام ہوا ہے، کوئی شرک کا کام ہوا ہے، کوئی اللہ والا دنیا سے گیا ہے، تو اس کے معاملے میں شریک ہونے سے دن بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا جنازہ ہو جاتا ہے، ایک عام آدمی کے جنازے میں بھی شریک ہونا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ایک خاص بندے کے جنازے میں شریک ہو جانے کی قیمت بدل جاتی ہے۔ حضرت امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور اس کے اندر ایک صالحہ خاتون کا ذکر کیا ہے۔ ایک مائی صاحبہ تھی، بڑی اللہ والی تھی، اور ایک کفن چور تھا، وہ کفن چرایا کرتا تھا۔ ان مائی صاحبہ کے بے شمار عقیدت مند لوگ تھے، ہزاروں میل دوریوں سے چل کے آتے اور ان کی زیارت کر کے چلے جاتے، اور وہ اللہ والی تھی۔ ان کا جنازہ ہو گیا، وہ کفن چور اس ارادے سے وہاں گیا کہ دیکھوں آپ کی قبر کس جگہ بنتی ہے اور اوپر کپڑے کس طرح کے ڈالے جاتے ہیں، ان کی گنتی کتنی ہوتی ہے، تو میں رات کے وقت جب قبر اکھاڑ کے ان کا کفن چوری کرنے لگوں گا تو اس وقت مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی قبر ہے۔ تو کافی بڑے قبرستان میں ان کی تدفین ہونے والی ہے، اگر میں وہاں جاؤں تو قبر دریافت نہ کر سکوں، رات بیت جائے گی، تو بہتر ہے ساتھ جاؤں اور جا کے موقع دیکھوں اور رات کو لپیٹ کرنے میں دقت نہ ہو۔ چنانچہ رات ہوئی، وہ آدمی چلا گیا، قبر اکھاڑی، قبر اکھاڑ کے جب قبر میں اترا، مائی صاحبہ کا کفن اتارنے لگا، امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدار آدمی کہتا ہے مائی صاحب نے اٹھ کے بازو سے پکڑ لیا، پڑھنے کے بعد اہل سنت کے عقیدے کا وجود دنیا میں ہے کہ نہیں؟ انہوں نے ہم سے پوچھ کے تو نہیں لکھا۔ 911 آپ کا سن وفات ہے، اس وقت غالباً 1429 بنتا ہے ہمارا، تو کئی صدیوں پہلے کی بات ہے، اور وہ آدمی خود اپنے متعلق لکھتے ہیں کہ میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس میں خود ذکر کیا ہے میں اس صدی کا مجدد ہوں۔ بڑے بزرگ آدمی ہیں، کہتے اٹھ کے بیٹھ گئے، مائی صاحبہ بیٹھ گئی تو انہوں نے بازو سے پکڑ لیا، انہوں نے کہا میں بڑی حیران ہوں کہ ایک جنتی آلے جنت کے کپڑے اتارنے آ گیا، ایک جنتی آدمی آلے جنت کے کپڑے اتارنے آ گئے۔ وہ آدمی چونکہ بڑا سلجھا ہوا کفن چور تھا، اس کو کفن چوری میں بڑی دسترسی تھی، بڑا شیخ اور ماسٹر آدمی تھا، اس نے اپنی پوری زندگی جو اس میں گزاری تھی، اگر اس کے کوئی پی ایچ ڈی کا سلسلہ ہوتا تو غالباً وہ ڈاکٹر ہوتا کفن اتارنے کا، تو وہ ذرا نہ ڈرا، وہ کہنے کا مائی صاحب آپ تو جنتی ہو سکتی ہیں، آپ نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، لیکن میں نے تو ساری زندگی کفن چرائے ہیں، میں نے تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں جنتی کیسے ہوں؟ مائی صاحب بولی، انہوں نے کہا میں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ہوئی تھی، مولا کریم جو میرے جنازے میں آئے اس کو تو آپ فرماتی ہیں میں نے رب سے درخواست کی تھی مولا کریم جو لوگ میرے جنازے میں آئے ان کو دوزخ میں نہ لے جائیں، مولا کریم میری وہ عاجزانہ درخواست کسی اپنے بھتیجے کے لیے، بچے کے لیے، خاندان کے خونی رشتہ دار کے لیے دعا نہیں مانگی، اللہ کے لیے مانگی۔ نبی کریم علیہ السلام کے کلمہ گو آئیں گے، بڑے بڑے دور سے آئیں گے، اتنا سفر وہ کریں گے، تو اتنا سفر کرنے کے بعد بھی اگر وہ دوستی ہوں اس میں میری حدت بنے گی، مولا کریم سر حشر ان کو رسوائی ہوگی، میں بھی شرمندہ ہوگی، مولا کریم اگر تو مہربانی فرمائے تو اس کو تو معاف کر دے تو تیری شان کا عین لائے، مجھے پوچھنے والا کوئی، خدا تعالیٰ نے وہ میری دعا قبول کر لی۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنے لاکھوں آدمیوں میں میں آیا ہوں، انہوں نے مجھے پہچانا کس طرح ہے، ان کے پاس وہ کون سی لسٹ ہے جس سے مجھے انہوں نے لوکیٹ کر لیا، پہچان لیا۔ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ والوں کا جو کمپیوٹر ہے باقی انسانیت کے مقابلے میں زیادہ اچھی ورک کرتا ہے، جتنے بھی میرے جنازے میں شریک ہوئے تھے میں سب کو پہچانتی ہوں اور سب کی مغفرت ہو گئی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کا تعلق اللہ والوں سے بن جائے،
جگہ کا تعلق اللہ والوں سے بن جائے، چیز کا تعلق اللہ والوں سے بن جائے، تو ان سب چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس میں نیا رنگ آ جاتا ہے۔ اب عرفہ کے روزے کی یہ قیمت کیوں بنی کہ دراصل اس تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا المیہ اس کا خاتمہ ہو رہا تھا کہ 300 اور کچھ برس تک لگاتار بیوی میاں جدا رہے، کپڑے اترے ہوئے ہیں، کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کی تفصیل خدا جانے، اور اتنی بڑی جدائی کے بعد دونوں بیوی میاں ملتے ہیں، رونے والی شکل بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام کا واسطہ دیکھے، امام جاذب السیوطی نے خود در منصور میں اس آیت کے تحت فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، ان سے دعا رب نے قبول فرمایا۔ در منصور شریف یہ وہ تفسیر ہے جس کو امام جاذب السیوطی نے لکھا ہے، لیکن ہر آیت کا ترجمہ اور تفسیر سرکار کی زبان سے کیا ہے۔ ایسی تفسیر کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانسمیسو ایکسیجیسس۔ یہ ٹرانسمیسو ایکسیجیسس کی کتاب ہے۔ اس میں نامی کتاب پہلی جو ہے وہ ابن جریر کی طبری، اور دوسری جو ہے وہ معالم التنزیل ہے، اور وہابیہ کے نزدیک تیسری جو ہے وہ اماد الدین ابن کثیر کی ابن کثیر ہے، اور چوتھی یہ تفسیر ہے جو اہل سنت کے نزدیک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پنجتن پاک کے نام لیے، امام حسن کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، خاتون جنت کا نام لیا، مولا مرتضیٰ کا نام لیا، سید الانبیاء کا نام لیا۔ یہ 5 نام لیے ہیں۔ در منصور کے متن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اسی حدیث کو وہابیہ کے ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں وحید الزمان، نواب وحید الزمان، یہ نواب صدیق رسول قنوجی اور نواب وحید الزمان، یہ دونوں اہل حدیث کے علم بردار ہندوستان میں گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہدیۃ المادی وہ بھی میرے پاس موجود ہے، امام یافعی کی روایت ہے، اور امام جاذب السیوطی نے نجار کی روایت کا ذکر کیا ہے، اور یہ مشہور نامی محدثین ہیں۔ دونوں ذکر کرتے ہیں، وہ امام جو مہدی کا ذکر کرتے ہیں ہدیۃ المادی میں وحید الزمان صاحب، وہ کہتے ہیں اصل میں اہل بیت کے ماننے والے تو ہم لوگ ہیں جو تو سنی کہلاتے ہو، تو تم تو دشمنان اہل بیت ہو، اصل ماننے والے تو ہم ہیں۔ ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی جو توبہ منظور ہوئی ہے وہ پنجتن پاک کے جلیلہ سے ہوئی ہے، لیکن حضرت امام جاذب السیوطی نے وہ خط بہت اچھی طرح سے اتارا ہے، کہا تم بعد میں لکھو گے، میں پہلے لکھتا ہوں۔ اور حدیث سیاح کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، میدان عرفات ہے، آج میدان عرفات میں جا کے پنجتن پاک اسے یاد نہ ہے تو ظلم ہے کہ نہیں؟ جو پہلی مشکل تھی انسانیت کی حل ہوئی ہے، وہ پنجتن پاک کے نام سے ہوئی ہے۔ لکھنے والے امام جاذب السیوطی ہیں، اور اسی طریقے سے محب الدین تبری نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ محب الدین تبری ریاض نظر والے تمام وہابیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ایک سب پر 5-6 مرتبہ ان کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پنجتن پاک کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے تو وہ منظور فرمائی۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں، مولا کریم میں ان 5 شخصیتوں کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں، میرا یہ قصور معاف فرما۔ تو اللہ کریم نے پوچھا کہ تجھے ان کا پتہ کس طرح چلا ہے؟ کوئی اتنی بزرگ ہستیاں ہیں ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کہاں کہ جس تاریخ مجھ میں روح پھونکی گئی تھی نا، اس وقت وہ 5 نور عرش کے نیچے لٹک رہے تھے، اور ان کی روشنی سے پوری کائنات روشن ہو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا مولا کریم یہ 3 نور کیسے ہیں؟ ان کا یہ 5 نور وہ ہیں کہ جن کے نور کی برکت سے ساری کائنات کو جامع ہستی عطا کیا، اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اگر یہ نور نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ حدیث لولاک کا ترجمہ اسی میں ملتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں ہی کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت ملا علی قاری نے موضوعات کبیر ایک کتاب لکھی ہے جس میں من گھڑت حدیثوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ یہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو حدیث کے طور پر مشہور ہیں مگر من گھڑت ہیں، ان کا وجود اسلام میں نہیں ملتا۔ ان میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا، لولاک لما خلقت الافلاک کا، اس کے لفظ موضوع ہیں، یعنی اصل وہ الفاظ جو سرکار نے ارشاد فرمائے حدیث قدسی کے نام سے بینی، وہ لفظ ضبط نہیں ہو سکے لیکن مفہوم موجود ہے۔ مفہوم کس طرح موجود ہے؟ کا اس طرح موجود ہے لولاک
لما خلقت السماوات والارض، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا، لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ، اگر تو نہ ہوتا تو نہ دنیا پیدا کرتا نہ قیامت پیدا کرتا، لولا کا لما خلقت الجنۃ والنار، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا نہ دوزخ پیدا کرتا نہ جنت کو پیدا کرتا۔ سید حب تے بغض دے فیصلے بڑی کہانی ہے نار گلزار بس میں۔ اور اس میں جو روزانہ جو پہلے کون بنا اس کے قواعد کے اندر موجود ہے۔ اگر آدمی وہ علوم جانے جن کو اسلامک نارمیٹیو سائنسز میں کہتا رہتا ہوں، یہ اسلام کی فنی علوم کو جانے تو بالکل اس حدیث کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ سرکار سب سے پہلے بنے۔ یہ کہنا لولا کا، یہ قواعد عربیہ میں اس قاعدے کے بنانے والے مولا مرتضیٰ ہے۔ اس کو کہتے ہیں لولا شرطیہ غیر عاملہ، بنا پر مذہب حیدر قرار، ترکیب میں یہ لفظ بولنا پڑتے ہیں جی، لولا شرطیہ غیر عاملہ بنا پر مذہب حیدر قرار۔ اس کے بعد موجود ہمیشہ معذوف ہوتا ہے۔ لولا کا اگر اس کا مفہوم مثبت لفظوں میں مثبت ہو، معنی منفی ہوتے ہیں، اور اگر لفظوں میں یہ منفی ہو تو معنی مثبت ہوتے ہیں، یعنی اس کا جو بیان ہوتا ہے لفظوں میں مفہوم اس کے الٹ ہوتا ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا، منفی ہے نا، لما خلقت الافلاک، تو میں افلاک کو نہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا میں جنت و دوزخ کو نہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا، نیگیٹو ہے نا، میں جنت اور دوزخ کو نہ بناتا، نیگیٹو ہے نا، اگر تو نہ ہوتا تو نہ میں دنیا کو بناتا نہ میں قیامت کو بناتا، دونوں کا لفظوں میں نیگیٹو ہے نا، اگر تو نہ ہوتا تو نہ میں دنیا کو بناتا، نیگیٹو ہے، مانا اس کے پازیٹو ہے۔ بالکل آپ اپنی زبان میں یوں سمجھ لیں، اگر تو مجھے دعوت نہ دیتا تو میں تیرے گھر نہ آتا۔ اس کا مطلب کیا؟ تو نے دعوت بھی دی ہے، تیرے گھر بھی آیا۔ اگر تو مجھے گالی نہ دیتا تو میں تیرے سر میں لاٹھی نہ مارتا۔ معلوم ہوتا گالی بھی دی ہے، تیرے سر میں لاٹھی بھی ماری۔ پر پہلے کون سا کام ہوا ہے؟ اگر تو مجھے دعوت نہ دیتا تو میں تیرے گھر نہ آتا۔ پہلے دعوت دیا کہ پہلے گھر آیا ہے؟ پہلے دعوت دی۔ اگر تو مجھے گالی نہ دیتا تو میں تیرے سر میں لاٹھی نہ مارتا۔ پہلے گالی دی ہے جو پہلے لاٹھی ماری ہے؟ پہلے گالی دی۔ اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات، پہلے تو تھا تو بعد میں۔ عظمت و شان مصطفیٰ، نواز رسول حضور میں فخر اسلام۔ اسی لیے ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ حدیث لفظاً موضوع ہے، یعنی اس کے الفاظ پوری طرح سبق نہیں رہ سکے، لیکن معنی مرفوع ہے۔ مرفوع کی کیا معنی؟ اس کے معنی سرکار کی زبان سے نکلے ہیں، جنہوں نے بندوں نے اپنے لفظوں میں وہ بیان کیے۔ حدیث کے اندر یہ پابندی ہے ہی نہیں، یہ قرآن کے اندر پابندی ہے کوئی لفظ ہو جو آسمان سے اترے، حدیث کے اندر یہ پابندی نہیں ہے۔ حدیث ساری جو ہے یہ روایت مانوی میں ہے، ڈائریکٹ سپیچ نہیں ہے، انڈائریکٹ سپیچ ہے، یعنی کوئی بندہ جو رپورٹر ہے وہ اپنے لفظوں میں وہ بات بیان کرنے کا پابند ہے۔ سرکار کے لفظ اگر اس سے ضبط رہ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، نہ رہ سکیں تو وہ الفاظ کو ضبط میں رکھنا۔ لمبی 4 گھنٹے کی مجلسیں ہوتی نہیں، وہاں لفظوں کی پابندی کرنا جتنا مشکل کام ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ رعایت ہے کہ حدیث جو ہے یہ روایت لفظی میں نہیں ہے، روایت مانوی میں۔ تو اب یہ بات کھل گئی ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو یہ بات اللہ نے کیا کہ یہ بات واضح کر دی، اگر تو نہ ہوتا تو میں کچھ نہ بناتا۔ تو حضور کے وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام کی وہ توبہ منظور ہوئی ہے، تاکہ اگر یہ نور جو تم نے دیکھیں اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں بناتا ہی نہ۔ اس تاریخ کا روزہ رکھنا جس وقت پنجتن پاک کے نام لیے گئے، آدم علیہ السلام کی وہ جو فروغ گزاج تھی، نبی کے بارے میں بات کرتے دل دھکڑ دھکڑ بجنے لگتا ہے کہ تو ایسا خطا کا کلمہ نہ زبان سے نکل جائے۔ آپ نے جس چیز کو نظر انداز کیا تھا
وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، اس کی قیمت اتنی بن گئی، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، جو تھے میرے وہ تو خطا کا وقت تھا، خطا کا ذکر تھا، کہا دراصل جن کی برکت سے وہ معاف ہوا ہے نا، اس وقت کی قیمت ہی بدل گئی ہے۔ اب اگر اس کا کوئی روزہ رکھے تو گزرے ہوئے سال کے گناہ بھی معاف آئے۔ سمجھ آئیے؟ ان میں سے ایک روزے 6، یہ تو چاہیے تھا کہ عید سے پہلے بیان کرتا، لیکن اتنا مصروف آدمی کہ دھیان کرنے میں بھی کافی دقت ہوتی ہے۔ یہ 6 روزے جو ماہ شوال کے ہیں، اگر یہ رکھے جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے ماہ رمضان شریف کے روزے 10 مہینوں کو تو وہ گھیر لیتے ہیں، تو یہ اگر رکھ لیے جائے 7-6 تو سرکار نے فرمایا پورے سال کے روزوں کے برابر ہوگا۔ اس نے ہمارے کاغذات میں پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ من جاء بالعشر فلہ عشر امثالھا، ہر ایک کو ضرب دو 10 سے، تو اب 6 کو ضرب اگر 10 سے تو 60 بن جاتے ہیں، یعنی 10 مہینے کے روزے تو ماہ رمضان کی وجہ سے، اور یہ 2 مہینے کے روزے 6 روزوں کی وجہ سے۔ یہ نفلی روزوں کا چیپٹر ہے۔ اتفاق سے خیال آ گیا کہ میری یہ غلطی ہے کہ مجھے یہ بیان کرنا چاہیے تھا ماہ رمضان شریف کے اندر، تاکہ اس وقت روز اس میرے کہے کے مطابق روزے رکھ لیتے، روزے رکھنے والوں کو الگ ثواب ہوتا، مجھے الگ ہوتا، لیکن باقی روزوں کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اس روزوں کو رکھ لیں گے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام فرمایا کہ اگر کوئی ہمیشہ ہی روزے دار رہنا چاہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ روزے سارے سال کے نہ رکھے، مگر اللہ کے کاغذوں میں وہ سارے سال کے اس کے روزے ہو جائے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے ایام بیض کے روزے رکھے، 13ویں 14ویں 15ویں، یہ 3 ان کو ایام بیض کے روزے آتے ہیں۔ ایام بیض کے روزے رکھے گا، ہر مہینے میں 3 رکھے گا، اس کو 10 سے ضرب دو 30 ہو جائیں گے، ہر مہینے میں 30 روزے اس کے 30 روزوں کی برکت سے ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارا سال روزے دار شمار ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک خاص طور پر بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جس کو پیٹ کی، دل کی، وائٹل پارٹ آف باڈی جن کو کہتے ہو، ان کی کوئی بیماری ہے، اگر یہ 3 روزے ہر مہینے میں پابندی سے رکھے، اللہ کو منظور ہے، نہ دل کا مریض رہے گا، نہ جگر کا مریض رہے گا، نہ معدے کا مریض رہے گا، نہ ناف کا مریض، پیٹ سے تعلق رکھنے والی جتنی بیماری ہیں خدا تعالیٰ رفع کرے گا۔ بات سمجھ آئیے؟ ڈاکٹروں کے پاس بار بار پھیرے کرنے کے مقابلے میں اگر ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں گے تو کام چل جائے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہ تھا آج کا پیغام، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔